ابتدا ہے ربی جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں صابری میاں کا سلام پہنچے۔ ناظرین محترم، ایک دفعہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کسی دور دراز کے سفر سے گھر واپس آئے تو ایک سپاہی نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے کمرے پر دستک دی۔ اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ آرام فرما رہے تھے۔ انہوں نے سپاہی کی دستک کا کوئی بھی جواب نہ دیا۔ اس سپاہی نے دروازے پر معمور کھڑے سپاہیوں سے کہا کہ مجھے سلطان کے پاس جانا ہے۔ دروازے پر درباریوں نے کہا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی طویل سفر کر آئے ہیں، وہ بہت تھکے ہوئے ہیں، وہ آرام کر رہے ہیں، آپ کچھ دیر کے بعد آ جانا۔ وہ سپاہی سلطان کا بہت ہی خاص سپاہی تھا، وہ اجازت کے بغیر ہی سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس پیش ہو جایا کرتا تھا، اس لیے اس وقت سپاہی نے یہی مناسب سمجھا کہ میں یہاں ہی بیٹھ جاتا ہوں۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جاگ جائیں گے تو میں ان سے اپنا مسئلہ بتاؤں گا۔ تھوڑا وقت گزرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نیند سے بیدار ہوئے تو سپاہی نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے اندر آنے کی اجازت طلب کی اور سلطان کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سپاہی کا نام لے کر پوچھا کہ کیا بات ہے، تم کافی دیر سے کمرے کے دروازے پر بیٹھے ہو؟ وہ سپاہی سلطان کی باتیں سن کر بہت ہی حیران ہوا۔ اس نے عرض کی، آقا، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں باہر آپ کے انتظار میں تھا؟ آپ تو گہری نیند سو رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سپاہی کو کہا کہ میری بات یاد رکھو، وہ انسان کبھی بھی فاتح نہیں بنے گا جو سوتے ہوئے بھی اپنے ارد گرد کی خبر نہ رکھتا ہو۔ سلطان نے کہا کہ ہمیشہ فاتح اور بہادر سردار وہی ہوتا ہے جو سوتے ہوئے بھی اپنے ارد گرد کی خبر سے واقفیت رکھتا ہو۔ سپاہی سلطان کی باتیں سن کر بہت ہی حیران ہو رہا تھا۔ پھر سلطان نے سپاہی سے پوچھا کہ بتاؤ کیا بات ہے جو تم اتنی دیر سے میرے جاگنے کا انتظار کر رہے ہو؟ سپاہی نے عرض کی، سلطان صاحب، شاہی حکیم صاحب آپ سے ملاقات کرنے کے خواہش مند ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس کو میرے پاس آنے کی اجازت ہے۔ جب حکیم صاحب سلطان کے پاس تشریف لائے، سلام پیش کرنے کے بعد عرض کی، بادشاہ سلامت، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ سلطان نے کہا کہ پوچھو حکیم صاحب، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ حکیم صاحب نے عرض کی، سلطان صاحب، میرے حکیم خانے میں بہت ہی شاگرد ہیں، جس میں سے ایک شاگرد خاتون بھی ہے۔ وہ یہودی نسل کی عورت ہے۔ اس عورت کے پاس اسلام کے بارے میں بہت ہی علم ہے۔ وہ مسلمان ہونا چاہتی ہے، لیکن اس نے مجھ سے ایک سوال کیا جس کا جواب میرے پاس نہ تھا، جس کی وجہ سے وہ کئی مدت سے مسلمان ہونے سے قاصر ہے۔ سلطان نے مسکراتے ہوئے حکیم صاحب سے کہا کہ حکیم صاحب، کیا تم کو بھی سوال کا جواب نہیں آیا؟ بتاؤ وہ کون سا ایسا سوال ہے جس کا جواب نہ پا کر وہ عورت ابھی تک یہودی ہے؟ حکیم نے عرض کی، سلطان صاحب، وہ عورت کا سوال یہ ہے کہ مسلمان خنزیر کا گوشت کیوں نہیں کھاتے؟ اس میں ایسی کیا برائی ہے کہ مسلمان خنزیر کا گوشت کھانا تو دور کی بات، اس کا نام بھی زبان پر لانا نفرت سمجھتے ہیں۔ ہمارے قبیلوں میں تو سب لوگ خنزیر بڑے شوق سے پالتے اور اس کا گوشت کھاتے ہیں۔ اے سلطان معظم، میرے پاس تو اس عورت کے سوال کا جواب نہیں ہے، آپ اس عورت کے سوال کا جواب دے دیں۔ اس سوال کا جواب پا کر وہ عورت مسلمان ہو جائے گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کو اگلے دن اپنے دربار میں حاضر کرنے کو کہا۔ جب دوسرے دن حکیم اس عورت کو لے کر دربار میں حاضر ہوا تو سلطان نے اس عورت سے پوچھا کہ اے عورت، بتاؤ تم کوئی سوال دریافت کرنا چاہتی ہو؟ اس عورت نے بڑے ادب و احترام سے عرض کی، جی سلطان معظم، میں دین اسلام کے بارے میں بہت سا علم رکھتی ہوں۔ دین اسلام بہت ہی اچھا دین ہے، میں اس سے بہت ہی متاثر ہوئی ہوں۔ میں بھی مسلمان ہونا چاہتی ہوں، لیکن میں یہودی عورت ہوں، ہم خنزیر بڑے شوق سے پالتے اور کھاتے ہیں۔ میں نے بے شمار جگہوں پر یہ پڑھا ہے کہ اسلام میں خنزیر کا گوشت کھانا سختی سے منع ہے، لیکن اس کا گوشت کھانا کیوں منع ہے؟ کیونکہ میں مسلمان ہو گئی تو میں تو خنزیر کا گوشت کھائے بغیر نہ رہ سکوں گی۔ اس کے بارے میں مجھے کوئی بھی بہترین دلیل پڑھنے کو نہیں ملی ہے۔ میں نے بائبل کا بھی مطالعہ کیا ہے، اس میں خنزیر کا گوشت کھانے سے منع نہیں کیا گیا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اسلام میں خنزیر کے گوشت کو کھانے سے منع کیا گیا ہے؟ یہودی لوگ تو خنزیر کے گوشت کو بڑے شوق سے کھانا پسند کرتے ہیں۔ عورت کی بات سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا 3 جگہوں پر ارشاد ہے کہ جس میں خنزیر کے گوشت کو کھانے سے منع کیا گیا ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ آپ اس عورت کو قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ بھی بتا رہے تھے جس میں اللہ تعالیٰ نے خنزیر کا گوشت کھانے سے منع فرمایا تھا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ بائبل کی کتاب لے کر آؤ جو ابھی تک اپنی اصلی حالت میں ہے۔ جب وہ کتاب سلطان کے پاس پیش کی گئی تو سلطان نے اس عورت کو وہ صفحہ نکال کر پڑھنے کو کہا۔ اس صفحے پر کیا لکھا تھا؟ اس پر خنزیر کے گوشت کو کھانے سے سختی سے منع کیا گیا تھا۔ اس عورت نے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ جو کتاب بائبل میرے پاس ہے اس پر تو بڑی تفصیل کے ساتھ خنزیر کے گوشت کو کھانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اس کتاب میں تو کسی جگہ بھی خنزیر کے گوشت کو منع نہیں کیا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت سے کہا کہ لعنت ہے ان لکھاریوں پر، وہ اپنے مزے کی خاطر بائبل جیسی پاک کتاب کے الفاظ ہی تبدیل کر رہے ہیں۔ سلطان نے کہا کہ جو تمہارے پاس کتاب ہے وہ تمہارے لکھاریوں نے لکھی ہے، اس میں اپنی مرضی کے مسئلوں کو لکھا گیا ہے۔ اب میں آپ کو سائنسی اعتبار سے بتاتا ہوں کہ خنزیر کا گوشت کیوں نہیں کھانا چاہیے۔ سلطان نے اس عورت کو کہا کہ کل تم میرے پاس خنزیر کے گوشت کو پکا کر لانا، میں تم کو اس کی حقیقت کے بارے میں بتاؤں گا۔ وہ عورت اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنگل میں گئی، وہاں سے اس نے خنزیر کا شکار کیا اور اس کے گوشت کو پکا کر سلطان کے دربار میں پیش کیا۔ سلطان نے اس عورت سے کہا کہ اس پکے ہوئے گوشت کی ایک بوٹی لو، اس بوٹی کو چھری کے ساتھ 2 حصوں میں کاٹ دو۔ جب اس عورت نے گوشت کی بوٹی کو 2 حصوں میں کاٹا تو گوشت کا اندر والا حصہ کچا تھا۔ سلطان نے اس عورت سے پوچھا، اے عورت، کیا تم نے اس گوشت کو اچھے طریقے سے نہیں پکایا تھا؟ اس عورت نے سلطان سے کہا کہ جناب حضور، میں نے اس گوشت کو بڑے اچھے طریقے سے پکایا تھا۔ سلطان نے اس عورت کو کہا کہ تم نے دیکھ لیا ہے کہ حرام چیز کو جتنا مرضی پکایا جائے تو وہ اندر سے کچی ہی رہ جاتی ہے۔ جب تم کچے گوشت کو کھاؤ گے تو تمہارے پیٹ میں بے شمار بیماریوں کا سبب بنے گا۔ یہی وجہ ہے کہ خنزیر کے گوشت کو کھانے سے اسلام نے منع کیا ہے کہ کچا گوشت انسان کے پیٹ میں جائے گا تو یہ بے شمار بیماریوں کا سبب بنے گا۔ خنزیر کے بارے میں مزید بتایا، خنزیر سے ایک خاص قسم کی بدبو آتی ہے کہ اس کے پاس انسان کھڑا نہیں ہو پاتا، اس لیے مغربی دنیا میں اس کے جسم پر ایک خاص قسم کا تیل لگایا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا واحد جانور ہے جو دوسروں کی غلاظت کے ساتھ ساتھ اپنی غلاظت بھی کھا جاتا ہے۔ خنزیر اپنی مادہ کے لیے خود دوسرے نر کو پسند کرتا ہے اور ان کو گھیر کر اپنی مادہ کے پاس لاتا ہے اور خود ہی ان دونوں کا ملاپ کرواتا ہے۔ یہ دنیا کا واحد جانور ہے جو کہ ہم جنس پرستی کو بہت پسند کرتا ہے۔ انہی عادات اور خصلتوں کی وجہ سے خنزیر کو قرآن پاک میں ناپاک کہہ کر پکارا گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج خنزیر کو کھانے والوں میں خنزیر کی ہی یہ سب ناپاک عادتیں عام ہو چکی ہیں۔ اسی لیے قرآن و حدیث میں خنزیر سے کسی بھی قسم کا فائدہ اٹھانے سے منع کیا گیا ہے۔ روایات موجود ہیں کہ یہ کسی بھی نبی کی امت کے لیے حلال نہیں کیا گیا۔ یہ سب باتیں سن کر عورت نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔